بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فوکس ود تصدق گیلانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر۔ آج ہم بات کریں گے کہ دنیا میں نیا کیا ہو رہا ہے کہ پچھلے سال تک امریکہ کے صدر 2025 میں جنگیں رکوانے کی بات کرتے رہے کہ ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، دنیا میں نے اتنی جنگیں رکوا لیں اور مجھے نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوا کہ 2026 کے شروع ہوتے ہی انہوں نے دنیا کے امن کے خلاف ایک کام کیا، ایک ملک کے صدر اور اس کی بیگم کو اٹھا کے لے گئے۔ بڑی عجیب و غریب بات۔ آگے اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، کون سے ملکوں کو تھریٹ ہو سکتا ہے، کیا نیا نارم بننے جا رہا ہے یا نہیں بننے جا رہا، اس مختصر ویلاگ میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ آپ نے اس ویلاگ کو آخر تک دیکھنا ہے، بڑی کریڈیبل انفارمیشن آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ویلاگز کی خبر آپ تک پہنچتی رہے۔ جی تو ویورز، کیا ہوا 2026 کو بھی 3 دن ہوئے اور پتہ چلا کہ 2025 کے دوران پریزیڈنٹ ٹرمپ دنیا ساری میں امن کا پرچار کرتے رہے، جنگیں رکواتے رہے، انڈیا پاکستان کی جنگ رکوانے کا ابھی تک کریڈٹ لے رہے ہیں، ابھی وہ رشیا اور یوکرین کی وار کو ختم کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے بہت کام کیا ہے۔ یہ 2026 شروع ہوتے ساتھ انہوں نے اپنے ساتھ موجود ایک آئل رچ، منرل رچ کنٹری کو، ان کے صدر کو اٹھایا، اپنی فورسز کے تھرو پہ اٹیک کیا اور ان کو اٹھا کے ان کی بیگم سمیت امریکہ لے گئے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پچھلے بہت عرصے سے وہ الزام لگا رہے تھے وینزویلا کے صدر پہ کہ یہ جو منشیات امریکہ میں اسمگل ہو رہی ہیں اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے اور یہ منشیات کے بہت بڑے ریکٹ کا حصہ ہیں۔ آپ ناظرین نوٹ کیجئے گا کہ جو انٹرنیشنل ادارہ ہے منشیات کے حوالے سے یا اسمگلنگ کے حوالے سے، اس نے اس چیز کو بڑا واضح طور پہ کلیریفائی کیا ہے کہ جی وینزویلا کا بڑا لمیٹڈ تعلق ہے منشیات کے اس اسمگلنگ سے، کوئی اتنا بڑا کردار وینزویلا کا ہے نہیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں تو پچھلے کچھ عرصے سے امریکن پریزیڈنٹ کا مسلسل یہ بیانیہ رہا اور ساتھ ساتھ انہوں نے 12 سے زیادہ حملے کیے وینزویلا کے جو شپ تھے جو لے کے جا رہے تھے آئل ان کا مختلف ملکوں میں، ان پہ حملہ کیا، ان کو کچھ کو تباہ کیا، کچھ پہ قبضہ کر لیا اور ایک مسلسل بیانیہ بناتے رہے۔ اچھا، اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پہلے آپ دیکھیں تو امریکہ نے عراق میں ایڈونچر کیا ہے، لیبیا میں کیا ہے، شام میں کیا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یونائٹڈ نیشنز کی کسی ریزولوشن کا سہارا لیتے تھے، قرارداد منظور ہوتی تھی، ملکوں کی حمایت حاصل کرتے تھے، اپنے حمایتی ملکوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے، ایک کیس بناتے تھے اور اس کے بعد جا کے اس طرح کی کوئی کارروائی ہوتی تھی۔ لیکن یہ شاید پہلا نہیں دوسرا واقعہ ہے، اس سے پہلے اس طرح کی چیز وہ پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن یہ دوسرا واقعہ ہے کہ اس سے پہلے وہ پاناما میں یہ حرکت کر چکے ہیں کہ وہاں ان کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کے لے گئے تھے اور اب ان کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے، وہ بھی امریکہ میں کسی ٹرائل کی زد میں تھے۔ اور یہ دوسرا واقعہ ہے کہ وینزویلا جو ڈکلیئرڈ آئل ریزروز ہیں، اس حساب سے دنیا کے سب سے بڑے آئل ریزروز جو ہیں وہ وینزویلا کے پاس ہیں۔ تو اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنے آئل وہ کروڈ آئل ہے یا وہ جو خام تیل ہے، وہ بیسیکلی ان کی کوئی ریفائنری وینزویلا میں موجود نہیں ہے، وہ سارے کا سارا آئل امریکہ جاتا تھا، وہاں پہ اس کی ریفائنریز تھیں اور اس کو ریفائن کر کے دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا تھا۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے امریکن کمپنیوں پہ پابندی لگائی وینزویلا نے کہ یہ ہم ان سے ہم اپنی جو ریفائن نہیں کرائیں گے اپنے آئل کو۔ اور دیکھا جائے تو ایک بزنس کانفلکٹ دیکھا جائے تو یہ امریکہ اور وینزویلا کا تھا، لیکن جو سٹوری بنی گئی وہ منشیات کے حوالے سے بنی گئی اور پہلی دفعہ اس طرح سے دیکھا گیا کہ نہ صرف یہ کہ یہ ساری کیمپین، اس کے اندر انہوں نے ڈیفینیٹلی لگتا یہ ہے کہ بہت سارے اور لوگوں کو، اپوزیشن لیڈرز کو اپنے ساتھ ملایا اور تقریباً آپ دیکھیں 150 طیاروں نے حصہ لیا اس ساری کیمپین میں، جس میں F-22، F-35، F-18 طیارے شامل تھے۔ اس کے علاوہ ان کے جو اسپیشل گروپ ہے جس کو ڈیلٹا فورس کہتے ہیں، اس کے تھرو ایک بڑا مکمل آپریشن کیا گیا اور پین پوائنٹ دیا گیا کہ جی کراکس کے اندر کس جگہ سیف ہاؤس میں وینزویلا کے پریزیڈنٹ مادیلو موجود ہیں اور ان کو ان کی بیگم سمیت
گرفتار اس طرح سے کیا گیا کہ وہ اپنے سیف روم میں بھی نہیں پہنچنے دیا گیا ان کو، اس قدر اچانک کارروائی ہوئی۔ اچھا دیکھا جائے تو یہ امریکہ ڈیفینیٹلی بہت بڑا ملک ہے اور عسکری اعتبار سے اس کی برتری ہے پوری دنیا پہ، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں تو وینزویلا کے اندر کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں کر پائے۔ اب اس چیز سے آپ نے ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ابھی ہم بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ہماری ڈیفنس فورسز پہ بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے، پلیز ہوش کے ناخن لیں، اپنے اختلافات اپنی جگہ، لیکن خدا نخواستہ جن ملکوں کے دفاع مضبوط نہیں ہوتے ان کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ایک خفت کا، ایک شرمندگی کا باعث ہے کسی ملک کے لیے۔ تو اب پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ پلیز اپنے آپ کو ایک ایسی قوم بنا کے رکھیں کہ آپ کو فخر ہو کہ ہمارے ملک کا جو دفاع ہے، اللہ کا شکر ہے، مضبوط ہاتھوں میں۔ بہت مشکل حالات سے پاکستان گزرا، بہت کڑے حالات سے پاکستان گزرا، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا کی چند ایٹمی طاقتوں میں سے ایک ایٹمی طاقت ہے۔ بہت سارے بڑے بڑے ملک بھی ڈیفنس اسکیل پہ وہ والا رتبہ، وہ مرتبہ، وہ اسکیل حاصل نہیں کر سکے جو پاکستان نے حاصل کیا، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے اختلافات کو ذرا محدود رکھیں۔ یہ میرا میسج ہے، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، لیکن ان چیزوں کو، ان فیکٹس کو آپ کنیکٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر یہ اب بات یہ وینزویلا کی حد تک ہے، ان کا نیو یارک میں مقدمہ دائر کیا گیا، ان کو نیو یارک لے کے گئے، وہاں عدالتوں میں ان کو ٹرائل پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کیا جائے گا۔ اس دوران امریکہ کے اندر بھی اپوزیشن نے، جن میں جو ان کی وائس پریزیڈنٹ ہیں کملا ہیرس، انہوں نے، بہت سارے سینیٹرز نے، اور جو نیو یارک کے میئر ہیں زہران ممدانی، انہوں نے بڑی شدید مذمت کی ہے، اور امریکہ کے اندر کافی مظاہرے اس کے خلاف ہو رہے ہیں کہ آپ کس طرح کسی ملک کے اندر اس طرح کا غیر قانونی عمل کر سکتے ہیں۔ اور میری ایک پریڈکشن ذہن میں رکھیے گا، اللہ جانتا ہے کیا ہوگا، لیکن اگر ٹرمپ کی سیاست پہ کوئی زوال آیا تو اس میں اس واقعے کا اثر ضرور ہوگا کہ آپ جب لاس کو وائلیٹ کرتے ہیں، انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرتے ہیں، جلد یا بدیر آپ اس کے نرغے میں ضرور آتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز نے اس کی مذمت کی، مختلف ملکوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، چائنا نے، رشیا نے بڑے اعلیٰ اسکیل پہ اس کی مذمت کی، اور اس وقت اس عمل کو کوئی اچھا عمل نہیں دیکھا جا رہا۔ لیکن میں جو اگلا پوائنٹ کہنے جا رہا ہوں اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ ایک نیو نارم بن گیا اور دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، یا اس کے خلاف کوئی بڑا عمل نہ کر سکے اس کو ریورس کرنے کے لیے یا اس کو مینج کرنے کے لیے، تو امریکہ اس کو ٹیسٹ کیس دے کے ہو سکتا ہے کسی اور ملک پہ اٹیک کرے۔ اور جو بھی نظر آ رہا ہے کہ ایران کے اندر جو انٹرنل ایک ڈیمانسٹریشن چل رہی ہے مہنگائی کے خلاف، اور اس میں امریکن پریزیڈنٹ نے بڑا کھل کے بیان دیا کہ اگر مظاہرین کے خلاف کوئی سخت ایکشن لیا گیا، کوئی قتل و غارت کی گئی، تو امریکہ اس کو انٹرفیئر کرے گا۔ تو انڈیکیٹرز یہ ہیں کہ اس کے بعد وہ ایک ایڈونچر ایران کے اندر بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ظاہر اپنے ہمسائے میں اس طرح کی چیز کرنا کوئی اچھا پریزیڈنٹ نہیں ہے کہ آپ کمزور ملک کے خلاف اس طرح کی حرکت کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جنگل کا قانون ہے، اور یہ جنگل کا قانون کبھی زیادہ دیر نہیں چلتا۔ لیکن ایران کے نارمز تھوڑے مختلف ہیں، مجھے یہ لگتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، کہ ایران کے لوگ ڈیفینیٹلی انٹرنلی تو اس طرح کے ٹرموائل کو ضرور انٹرنل ان کی ڈیمانسٹریشنز ہیں وہ ضرور کریں گے۔ اس میں مجھے لگتا ہے کہ پیسہ بھی خوب لگا ہے کہیں نہ کہیں امریکن سورسز سے اور امریکن ریلیٹڈ سورسز سے کہ اس چیز کو اکسایا جائے۔ لیکن مجھے پھر بھی یہ یقین ہے کہ جب بات امریکہ کے ذریعے رجیم چینج کی آئے گی تو شاید ایرانی اس چیز کی حمایت نہ کریں، کیونکہ وہ امریکنز کو یا امریکی رجیم کو پسند نہیں کرتے۔ اور ایران کے اندر دیکھا جائے تو بے شک وہ پچھلا جو ایک اسرائیل کے خلاف ان کا ایک ایکشن رہا، اور امریکہ نے کہاں سے آ کے ان کی ایٹامک ریئیکٹرز پہ اٹیک کیا، انسٹالیشنز پہ اٹیک کیا، لیکن اس کے باوجود ایران کی ایئر فورس نہ ہونے کے باوجود انہوں نے جو اپنی میزائل ٹیکنالوجی ہے اس سے ٹھیک ٹھاک جواب دیا۔ تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ دونوں فیکٹرز کی وجہ سے، ایک ایران کا جو رسپانس میکنزم ہے اور ان کی جو ایک صلاحیت ہے اس کی وجہ سے، اور دوسرا جو ایران کے عوام ہیں شاید وہ اس نہج تک نہ جائیں کہ وہ وینزویلا کی طرح اس چیز کی حمایت کریں، تو شاید یہ عمل نہ ہو سکے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر یہ عمل ہوا تو اس خطے کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کہ جو صاحب اختیار لوگ ہیں، وہ بھی، چائنا بھی، رشیا بھی، یہ سارے لوگ ان چیزوں پہ سوچ رہے ہوں گے، اور میری تو یہ دعا ہے کہ ہر ملک اپنی جگہ امن میں رہے۔ آف کورس امریکہ کا جو مقصد تھا وہ بظاہر تو اسمگلنگ کے نام پہ، لیکن اصل میں وہ وینزویلا کے جو آئل ریسورسز ہیں، جو ان کی وہ پاور ہے، اس کے اوپر اپنا کنٹرول بحال کرنا چاہتے ہیں بائی دس وے اور دیٹ وے۔ تو
یہ اگر چیز اس طرح سے دنیا نے ایکسیپٹ کر لی تو بڑی خطرناک ہوگی، لیکن اللہ سے یہ بھی امید ہے کہ ظاہر ہے جو مختلف اگلے سٹیپس ہیں اس حوالے سے ریزسٹنس ضرور ملے گی۔ ایک نارم نہیں بننا چاہیے دنیا میں، دوسرے ملکوں کی خود مختاری کا احترام ہونا چاہیے۔ جس کی لاٹھی جس کی بھینس کا اگر رول قانون آ گیا تو پھر شاید بہت سارے ملک سلامت نہیں رہیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ملکوں کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس چیز کو کنڈیم ضرور کرنا چاہیے۔ ٹرمپ صاحب کے بہت سارے اچھے اقدامات رہے ہیں 2025 میں، اور یہ اقدام میرا خیال ہے ان کے لیے کوئی اچھا اقدام ثابت نہیں ہوگا، ان کی پولیٹیکل جو ایک سے ہے اس کو ضرور متاثر کرے گا، اور شاید ان لانگ رن جیسے میں نے کہا کہ اس سے ان کی سیاست پہ ضرور فرق پڑ سکتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں دے اور مزید ان جنگوں اور ان مسائل سے ہمیں، اس دنیا کو، ہمارے خطے کو، پاکستان کو محفوظ رکھے، اور پھر اس پیغام کے ساتھ کہ اپنے آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ سارے مسائل کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مضبوط دفاعی قوت دی ہے، ایٹامک پاور بنایا ہے، اور یہ خدا نہ خواستہ اگر نہ ہوتی تو آپ کو آپ کے ہمسائی کچا کھا جاتے۔ ان چیزوں پہ ضرور غور کیا کریں۔ اس سے پہلے کہ ویلاگ ختم کریں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو کریڈیبل انفارمیشن ملتی رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔